شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم، جس رات کی تلاش میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رات کے نام سے قرآن میں ایک سورت نازل کر دی. وہ رات بڑی اہمیت والی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. یہ رات اس لیے بہت مبارک ہو گئی اور کہ اس میں قرآن اترا جو ہم سب کے لیے ہدایت ہے. ایسا قرآن اتارنے کا آغاز کیا. قرآن اتارا کا مطلب کہ قرآن کا اترنا شروع ہوا. آج کے رات سے قرآن اترنا شروع ہوا. یہی کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو قرآن تھا اس کو فرشتوں کے حوالے کیا، بیت المعمور میں آسمان پر اتارا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور ایک آیت میں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، جس میں قرآن مجید نازل ہوا. پھر اللہ تعالیٰ خود آپ سے پوچھتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے آپ کو معلوم؟ تو آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ کب سے پڑھتے آتے ہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے امام صاحب پڑھتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر. اگر ہماری قوم لیلۃ القدر کیا ہے اگر یہ جانتی تو سڑکوں پہ نہ نکلتی. سڑکوں پہ جو نکلتے ہیں اللہ ہے جو ان کو بچاتا ہے. کیسے بچ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بچ جاتے ہیں. ان کی گاڑیاں، ان کی تیزی، پھر پولیس کی لاٹھی، اور اتنی ذلت اور اتنی مسکنت کا شکار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ مبارک رات، ایسی مبارک رات جس میں اللہ کے بندے مسجدوں میں ہوں اور کوئی آدمی سڑک پر ہو اور سڑک پر غفلت کی زندگی میں ہو. انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا اس رات کی عظمت کتنی ہے سوائے اللہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر. پھر اللہ خود اس رات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر، اس کی عبادت 1000 مہینے. 1000 مہینے کا مطلب ہوا 84 ایئرس، یعنی 83 ایئرس. جیسے کہتے ہیں کہ 4 مہینے، 80 پر 3 سال 4 مہینے. تو اتنی عمر تو ہماری نہیں ہوتی. تو آدمی 60 سال کا ہوتا ہے تو چل چلاؤ کا وقت آ جاتا ہے. تو زیادہ جی لیا تو 70. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے بیچ میں، تو اسی کی آدمی چل جاتا ہے. تو یہاں پر 80 پر 3 سال 4 مہینے ایک رات آپ جاگ لیتے. تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جاگنا ویسے نہیں ہے جیسے ہم جاگ رہے ہیں. میں بتاؤں انشاءاللہ. تو امت محمدیہ پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ امت زیادہ جی نہیں سکتی ہے، اس کی عمریں لمبی نہیں ہیں. پہلے نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال، اور پہلے جو لوگ آئے لمبی لمبی عمر لے کے آتے تھے. ہماری عمر اتنی لمبی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر ہم کو عطا کرنا ہے. ایک رات جاگ لو، 83 ایئرس 4 منتھس کے برابر تمہیں ثواب ہو جائے گا ماشاءاللہ. اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے حساب سے ہوتا کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہوتا کچھ اور.
اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ اس میں رب کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں۔ کیسے اترتے ہیں؟ یہ اللہ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہ فرشتے آتے ہیں، جبریل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن جن باتوں کا حکم دیتا ہے وہ سارے کاموں کو فرشتے انجام دیتے ہیں۔ یہ رات سلامتی کی رات ہوگی، ماشاءاللہ۔ جس رات میں آپ جاگ رہے ہیں وہ سلامتی کی رات ہوتی ہے، اور یہ کب تک چلتا رہتا ہے؟ یہ وقت فجر کے طلوع ہونے تک ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مجھے کچھ باتیں آپ سے کرنی تھی۔ یہ تو تھی بات لیلۃ القدر کی۔ لیلۃ القدر یہ رمضان میں آتی ہے، سب کو معلوم، شوال میں نہیں آتی ہے۔ کیا کرم میں شوال میں آتی ہے؟ لیلۃ القدر شوال میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، سب کو معلوم نہیں، رمضان میں آتی ہے۔ سب علماء کا اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان میں آتی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری راتیں رمضان کی، چلو ساری راتیں رمضان کی ہم جاگ نہیں سکے، تو کہا کہ آخری 10 راتوں میں، آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، اگر اتنا بھی کوئی تلاش نہیں کر سکا تو کہا کہ تحروا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 راتیں، آخری 7 راتیں کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لیلۃ القدر 23 کو بھی آ سکتی ہے، 27 کو بھی آ سکتی ہے، 29 کو بھی آ سکتی ہے، 30 کو بھی لیلۃ القدر آ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مخفی کر کے رکھ دیا، چھپا دیا۔ اب اسے تلاش کرنے میں نہ چاہے، وہ اللہ کا بھید ہے۔ تھوڑے لوگ بولتے ہیں انہوں خواب دیکھے کرتے، ان کی بزرگ خواب دیکھے کرتے لیلۃ القدر کل ہوگی کرتے۔ اب جو لوگ وہ خواب کو یقین کرے، باقی راتوں ہم کیا نہیں کریں گے؟ اب جاگ کو بھی فائدہ نہیں، ہمارے حضرت خواب دیکھ ڈالے تو لیلۃ القدر چلے گی۔ تو ایسے خوابوں کے دھوکے میں کیا نہیں کرنا؟ نہیں جانا۔ اگر کوئی واقعی ایسا خواب دیکھا ہے تو بھی کیا نہیں کرنا ہو؟ نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے، لیلۃ القدر اس کی نشانیاں بتایا کہ اس دن سورج دھیما طلوع ہوگا، اس کی روشنی دھیمی ہوگی، ہلکی سی بارش ہوگی۔ یہ ساری علامتوں سے ہم کو لینا نہیں، ہم کو اتنا بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 7 راتوں میں کم از کم تلاش ہے۔ عبادت کرنا ہمارا کام، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھ دیا۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں لیلۃ القدر کی اتنی عظمت ہے، اتنی برتری ہے، اگر اللہ کہتا کہ سارے سال تلاش کرو تو میں سارے سال تلاش کرتا۔ یہ 7 دن جاننا ہمنا مشکل ہے، انہوں کیا بولتے ہیں ساری سال میں بھی اگر کہتا کہ لیلۃ القدر ہے تو میں سارا سال اسے تلاش کرتا۔ تو لیلۃ القدر کب ہے اس کا کسی کو نہیں پتا۔ اب مجھے فجر پہ معلوم ہوا تو درس میں دے رہا تھا، تو ہمارے مصلی صاحب نے آ کر کہا کہ شیخ آج کی رات خاص کر کے فلاں مسجد میں لائٹ آف کر رہا تو 1 گھنٹہ دعا کر کے 100 بھی ملی۔ صحیح کیا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے، جب 2-3 مسجدیں بڑی مسجدیں ہیں ویسا لائٹ آف کر رہا تو 100 بالکل اجتماعی دعا کر رہا۔ یہ سب شریعت میں نہیں۔ آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر، جس طرح آج آپ کا اہتمام ہے، ہر دن اتنی تعداد نہیں تھی، آج نمبر تھوڑا بڑے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ ہمیں بھی اسی میں ہیں، ہمیں لوگ بھی اسی میں ہیں کہ آج رات ہی لیلۃ القدر۔ اس واسطے نہ زیادہ ذرا نوے کپڑے پہن کو ذرا سے ڈھک کو آئے، تو ایسا سب نہیں ہونا، ایسا سب نہیں ہونا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، تم لیلۃ القدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں 27 میں تلاش کروں، اس دن میں 90 کپڑے پہن کو جاتا ہوں، اس دن میں نہا دھو کو 90 کپڑے پہن کو میں جاتا ہوں۔ تو پھر اس کے اوپر ہم بولتے ہیں اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، کیسا رحم فرمائے گا؟
بھئی اللہ کا نبی جو کہہ رہا ہے اسے آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کے، اور آپ خود ڈیسائڈ کر دے رہے ہیں کہ 27 لیلۃ القدر ہے۔ حالانکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے لکھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، 40 اقوال علماء نے بتایا۔ رمضان میں لیلۃ القدر کب ہے، 40 اقوال۔ تو اللہ کے واسطے اپنے سے طے کرنا چھوڑ دیں، اپنے سے فیصلہ لینا چھوڑ دیں کہ 27 ہی لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ نہیں، آخری راتوں میں یا آخری 10 راتوں میں یا 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں آئی ہیں اس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال بدلتے رہتی ہے۔ کسی سال 21ویں رات کو آتی ہے، کسی سال 25ویں، کسی سال 27ویں۔ اسی لیے کسی صحابی نے قسم کھا کر کہا کہ لیلۃ القدر 27 نائٹ کو ہے۔ ایک صحابی نے ایسا بھی بولا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ لیلۃ القدر 27 نائٹ کو ہے، لیکن کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ 27 ہی کو ہے، بقیہ دنوں میں تحدید نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25ویں رات کو آدھی رات تک صحابہ کے ساتھ جاگتے رہے اور بارش میں اس دن سجدہ کیا، اس دن وہاں لیلۃ القدر 25ویں رات۔ تو میرا آپ سے یہی بات کہنی تھی کہ اس معاملے میں ہم لوگ تھوڑا احتیاط برتیں، خود سے فیصلہ لینا چھوڑ دیں، اور ہم لوگ جو خاص موقع پہ بنا لیتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ اب جتنے لوگ آج کا اہتمام کے ساتھ آئے ہیں، اسی اہتمام کے ساتھ آئے ہیں کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے، تو یہ اہتمام غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو مخفی رکھا، چھپا کر رکھا، تاکہ آپ راتوں کو جاگیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں، مناجات کریں۔ کئی راتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ 27 ہی کو لیلۃ القدر ہے تو باقی راتوں میں کوئی نہیں جاگتا، جیسے ہم نہیں جاگتے۔ پچھلے راتوں میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ اس میں سے آدھے لوگ ہوں گے۔ آج آدھے جو بڑے ہیں وہ اس لیے بڑے ہیں کہ یہ فیصلہ لے کر آئے ہیں کہ تم لوگ بیکار جھگڑے کو تھے، سو آج لیلۃ القدر، آج ہمیں آئیں لوگوں ایچنا فیصلہ سناتے ہیں۔ میں اللہ کے نبی کی مانوں یا تمہاری مانوں؟ میرا نبی کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 27 نائٹ لیلۃ القدر، اس لیے کہ ہم روڑا کو رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ظلم ہو گیا، یہ تو شریعت کے ساتھ ظلم ہو گیا، تو یہ تو ہم ظالم ہیں۔ تو اس طرح کی دین میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا ہی یہ خاص نائٹ لیلۃ القدر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ نے پوچھ لی، اے اللہ کے نبی، میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی بولتے، میری بیوی، میری چہیتی بیوی ام المؤمنین عائشہ، اتنا تجھے تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیلۃ القدر تو 27 کو ہے۔ اللہ کے نبی کس کو بولتے؟ ام المؤمنین عائشہ کو بول دیتے اور کہتے کہ اس دن تو یہ دعا پڑھ لینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ کہہ رہے ہیں، میں لیلۃ القدر کو پالوں، پاتا کون ہے؟ جو تلاشتا ہے۔ تلاشنے کا مطلب ہے کہ تمہارے سامنے کئی آپشنز ہیں، کئی نائٹ ہوں، یہاں آپ پاتے نہیں ہیں، آپ خود ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ 27 کی آج لیلۃ القدر۔ دیکھا آپ نے کتنی غلط چیز ہے، کتنی غلط چیز ہے۔ اس کا اہتمام کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریں۔ تو لیلۃ القدر کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، ہمارا کام ہے نیک نیتی کے ساتھ عبادت میں لگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہی ہم لوگ چاہتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے غفلت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غفلت بولے تو اگنورنس، کیا ہو؟ ہاں، اگنورنس بلا غفلت سے۔ غفلت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غفلت، جیسے قرآن میں کہا
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. آدمی غفلت میں کب آتا ہے؟ اللہ نے جو اسے سورسز دیے ہیں اسے اگر یوز نہیں کرتا تو غفلت میں آ جاتا ہے. کیا کیا سورسز ہیں؟ دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، اچھی باتیں سن کو عمل کرو، دل دیا سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس میں سے جن بھی ہیں انسان بھی ہیں جو جہنم میں جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. دلا نہیں لیکن وہ دل سے وہ کیا نہیں اٹھاتے ہیں؟ ہزار بولتے لوگ، عالمہ بول 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 بول. یہ ممبر ہی عالم ہو گیا. یہ ممبر کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، یا اللہ کیسے کیسے عالم آپ کو بول کو جاتے تھے. یہ قوم سمجھتی تھی، یہ لوگ ڈیسائڈ کر لیتے، یہ لوگ جنت جہنم صحیح غلط سب یہ لوگ ڈیسائڈ کر لیتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے سینوں میں دل تھے لیکن سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں تھے لیکن دیکھتے نہیں. تمہیں دیکھتے نہیں، ہمارے سب کی آنکھیں ہیں لیکن جو دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے آنکھ ہیں لیکن سنتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں سے وہ کیا نہیں کرتے ہیں؟ سنتے نہیں. تمہیں ہزار بولو ہمارا ہمیش ہے، ہمارے رسمات، ہمارے یہ ساری چیزیں، یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ رسمہ کرو نہ کو با کیا رسمہ ہو، حمل آیا تو کرتے نہ ہو، فروٹا میٹا کیا ہو، کیا ہو ستوا. کتنے لوگ سنتے ہیں یہ سب حرام، یہ سب نہیں کرنا، ہماری شریعت میں نہیں. کون تمہیں مانتا؟ تمہیں بولو بھائی ہمیں کرنے کا ہمیں کر لیتے. اولئک کالانعام. شریعت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت کہتی ہے 3 چیزوں سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. دل سے سمجھتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کانوں سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. سبحان اللہ. دیکھا سنا میرے بھائی، میری بہنیں آپ سن رہی ہیں؟ اولئک کالانعام. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل. جانور تو میرا رتی سمجھتا، سامنے گڑا ہے تو پیچھے ہٹتا. یہ لوگ جانور سے بھی نہ ہوتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. یہ لوگ غفلت میں، ہماری یہ غفلت ہے، بے حسی ہے. ہمارا ہم کو پتہ ہی نہیں شریعت کیا ہے، شریعت کا علم کیا ہے. کیا کہ جمعہ آیا تو بھی آخر میں اچھا آئیڈیا رہتا ہوں، مولوی صاحب کتنی دیر بیان کرتے، ہمیں گئے تو آخر میں کتنی دیر کے بعد اقامت ہو جائیں گے، مولوی صاحب کب اتر جائیں گے، وہ آئیڈیا رکھ لیں گے تو آپ وہاں کھڑے رہتے. ہمیں دیکھنا ہے ایسے. اچھا سب بھی آگے کہ ختم کر دو. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ لوگ اس سے نہ بدتر ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور ایک آیت میں کہا اقترب للناس حسابهم. لوگوں کا حساب کتاب لینے کا وقت قریب آ چکا. وهم فی غفلۃ معرضون. اور وہ لوگ غفلت میں ہیں، ایسی غفلت جو اعراض تک ان کو لے جائے، حالانکہ ہمارا حساب کتاب لینے کا وقت قریب آ چکا ہے. اچھا انسان غفلت میں جاتا کیوں ہے؟ کیوں انسان غفلت میں ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا. یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں. یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا میں جو ظاہری زندگی ہے اسے دیکھتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اور آخرت سے لوگ غافل ہیں.
آخرت کی زندگی، آخرت میں تم کو کیا کیا ملے گا، آخرت کی کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چھپا کر رکھی ہیں، اس سے وہ غافل ہیں۔ ہماری ساری تگ و دو کوشش سب ظاہری زندگی پر، یہ کمانا وہ کمانا، ایسا جینا ویسا جینا، آدمی ظاہری زندگی پر دیکھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تھوڑا مجھے اس بات کا جواب دیں، یہ غفلت کب تک چلے گی؟ میرا ایج 52 53، ہاں، یا کسی کا 70 60 40 30، ایسا کب تک جانے کو رہا؟ کہاں تک جانا ہے ایسا؟ کب تو بھی ہمیں ہوش میں آئے، کب تو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ ہر چیز اللہ کو دیتے ہیں، ناپ تول کر دیتے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ سے بے حساب لینا چاہتے ہیں۔ لینے کے ٹائم کو اللہ ہمیں بے حساب اٹھا کر ڈالنا جھولی میں، لیکن اللہ کو دینے کے ٹائم کو ہمیں منٹا گن کو، نماز 2 منٹ زیادہ ہوگی تو صورت آ رہی ہے، ایسا دیتے ہیں۔ لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ ایسا کب تک چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، عجیب تمہیں غفلت میں تھے نہیں دنیا میں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ ایک دن آئے گا آدمی دیکھے گا آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے، ادھر جہنم ہے، تقار جہنم، جہنم کو فرشتے کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں، جہنم آواز کر رہی ہے، زفیر و شہید، جہنم چیخ چیخ کر کہہ رہی حل من مزید، کہاں ہے میرے اندر آنے والے، کتنے لوگ؟ جہنم چیخ رہی ہے۔ جہنم کو آدمی دیکھے گا، ارے اس کی آگ، اس کے انگارے، اور کہا کہ یہ ایسی جہنم ہے جہاں ہمیشہ ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، دنیا میں جو پردہ تھا وہ پردہ ہٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہ تیز ہے، آج تو دیکھ، اللہ کا دربار ہے، ایک طرف میزان ترازو ہے، ایک طرف نام اعمال تولے جا رہے ہیں، اور ایک طرف فرشتے اور سارے گواہ ٹھہرے ہیں، اور دنیا میں جس پر ہم نے ظلم کیا ہے وہ سارے لوگ وہاں موجود ہیں۔ کسی نے کسی کی جان لی ہے، کسی کو قتل کیا ہے، تو وہ اپنا سر ہاتھ میں لے کر آئے گا، خون جا رہا ہوگا، اور اللہ کے سامنے کہے گا یا رب سل ھذا، یا اے میرے رب اس کو پوچھیے اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ کسی کا مال آپ نے لیا ہے، اچھی طرح سن لیجئے میرے بھائیوں اور بہنوں، اچھی طرح سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں لوگوں کو دیکھوں گا کہ کسی کے گردن پر اونٹ ہوگا، کسی کی گردن پر گائے ہوگی، کسی کی گردن پر بکری ہوگی، اور وہ منمنا رہے ہوں گے اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی دنیا میں جو کرے تھے، کسی کا اونٹ چرا لیا تھا، اونٹ گردن پر لے کر آئے گا، کسی کی بکری چرا لی تھی، بکری گردن پر لے کر آئے گا، کسی کی گائے چرا لی تھی، گائے گردن پر لے کر آئے گا۔ اسی طرح کسی کی زمین ہتھیا لی، جیسے لوگ ڈاکومنٹ بدلتے نہیں، ڈاکومنٹ بدلتے، تمہاری زمین یہاں تک نہیں، تمہاری زمین یہاں تک، یہ زمین نہیں، تو کیا ہوگا 7 دگنی زمین بنا کر اس کی گردن پر لادا جائے۔ ایک بارش زمین اگر ہم نے کسی کی لے لی، یہاں 1 انچ زمین کسی کی لے لی، تو اللہ اسے کتنا بنائیں گے؟ 7 زمینیں بنا کر اس کی گردن پر لا دیں۔ تو اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب ہے۔ دنیا میں کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو 1000 بار سوچ لیں کہ کل اللہ حشر میں اللہ کو کیا جواب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت یہ آدمی کہے گا جو دنیا میں غفلت میں تھا، یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا بل کننا ظالمین، ہائے افسوس، ہم لوگ دنیا میں غفلت میں تھے لیکن حقیقت میں ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے
اسی لیے میں نوجوانوں سے، بچوں سے کہتا ہوں، ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، غفلت کی زندگی سے نکلیں۔ ہم جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ ایک مسلمان کی زندگی نہیں، یہ کافر ایسا جی سکتا ہے بغیر فجر کی نماز پڑھے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے، کالج کو جانا ہے تب جاگے گا، دکان کھولنا ہے 10 بجے تب نیند سے جاگے گا۔ لیکن ایک مسلمان کی زندگی صبح سحر سے ہوتی ہے، صبح سحر سے وہ تہجد کے وقت وہ اپنی نیند سے اٹھتا ہے، اور تجارت بھی فجر کے بعد کرتا ہے کہ فجر کے بعد کی تجارت میں اللہ نے برکت دی ہے، فی بکورہا، صبح کے وقت جو بھی بزنس ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے، مجھے تو کبھی شرم آتی ہے کہ غیر قوم کے بچے صبح صبح کوئی دودھ کا بیپاری کرتا ہے، کوئی پیپر بانٹتا ہے، ہماری قوم میں سوائے چند کے اکثر ایسے ہیں جو اس سے نابلد ہیں اور اس کا احساس بھی ان لوگوں کو نہیں ہے، تو وہ آدمی تب کہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بات کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فرطا، کہا کہ دیکھو ایسا کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جس کے دل پر ہم نے تالا لگا دیا۔ ذرا دوست ان کے ساتھ کب بیٹھے تو بھی دین کا باتش کریں گے، بزنس کے باتش، یا اتنا انویسٹمنٹ کرا، مانگتا لوٹ گیا، انہیں قرض میں پھنس گیا، اسے بات آج کرتے رہے۔ تو اللہ کیا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ کیا نہیں کرو، بیٹھو نہیں، ایسے دنیا دار لوگوں کے ساتھ کیا نہیں کرو، بیٹھو نہیں، جو آخرت کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ یاد آئے گا۔ اسی لیے کہا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ اصحاب کہف کے لوگوں کے ساتھ نکلا، تو قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ اسے بھی کیا کر دیا، جوڑ دیا۔ حالانکہ کتا جسے عین ہے تو اس کا کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض معاملات میں اخلاص کو دیکھتے ہیں، آدمی کس اخلاص سے کام کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بات کہی، ان الذین لا یرجون لقاءنا، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کریں جن کو اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں، آخرت کی باتیں نہیں کرتے ہیں، ایک دم بددین قسم کے لوگ ہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی سے وہ راضی ہیں، بولتے ہیں کہ کیا بھی شوق دنیا میں اچھا کمانا، اچھا جی کو مر جانا، آخرت وہ آج تک کو دیکھیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیت سے غافل ہیں۔ اس کے بعد آدمی جب حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، آدمی دور ہوتے جاتا ہے۔ اب ہمیں درس میں بیٹھے ہیں، تمہیں آپ کو قریب بیٹھتے ہیں، ذرا دور دور دور، اندر آنے کوئی بات نہیں، ذرا اچھا باہر بیٹھ کو سنیں گے، باہر بیٹھو، ذرا دور ہوتے کیا ہوتا، ابھی دور ہوتے جاتے اور دور ہوتے جاتے۔ تو دین آپ جتنا قریب بیٹھیں گے اتنا آپ محفوظ رہیں گے، جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنا دور ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، سیل لگا دے گا۔ اللہ سے غافل ہو جائیں گے تو اللہ دلوں پر کیا کر دے گا، مہر لگا دے گا۔ وَسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر اللہ سیل لگا دے گا، ان کی آنکھوں پر سیل لگا دے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور وہ غفلت والے لوگ ہو جائیں۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سب سے میں یہی کہتا ہوں، اس غفلت کو چھوڑیں، حقیقی زندگی میں آئیں، اللہ کے ساتھ اپنا وقت بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھیں۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِغَافِلٍ عَنْ خَلْقِهِ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہے کیا، ہمیں کیا کرے تو بھی اللہ کو معلوم نہیں ہوتا کیا، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، 7 آسمان، زمین، اتنی ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم لوگوں سے غافل نہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت برتی، اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا، جیسے اللہ نے کہا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ غافل تھا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور ہم نے اس کو سمندر میں ڈبو دیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ ٹھیک ہے، کچھ باتیں ہم لوگ یہاں سن لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز کا حکم دے، اللہ تعالیٰ اس بات کی ہدایت دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت مجھے اور آپ کو مل جائے۔ تو اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں آدمی غافل ہوتا ہے، آدمی کے اندر غفلت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ من اسباب ما اسباب الغفلہ حتی یجتنبہ المؤمن، کیوں انسان غافل ہوتا ہے، کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ غفلت کی زندگی سے بچ سکتا ہے، تو کہا کہ آدمی کبھی کبھار موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی قبرستان بھی جاتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جب بھی میت آتی ہے تو قبرستان تک جاتے ہیں، کچھ لوگ یہیں سے کیا ہوتے ہیں، انہوں قبرستان گئے تو نہیں یاد آتی، تو آدمی قبرستان جاتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا الہاکم التکاثر، مال کی زیادہ کمانے کے حرص نے تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ کب تک غفلت میں رہو گے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جاؤ گے۔ تو خبر زرتم المقابر، آدمی کبھی قبرستان جاتا ہے یا قبرستان کے ماحول کو بھی دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو کیا کرنا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارا جو اجر ہے وہ پورے کا پورا قیامت کے دن ملے گا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں یہ کیا کرتا پھر بھی میں پریشان کیوں ہوں، میرا بزنس کیوں نہیں چلتا، مجھے بیماری کیوں آتی؟ بولا کہ نہیں، آپ کی نیکیوں کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں ملے گا، آپ کی نیکیوں کا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے ہٹا لیا جائے، بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ موت۔ کبھی کبھار موت کو کیا کرنا؟ یاد کرتے رہنا۔ دیکھو ہمارے انہوں چلے گئے، انہوں چلے گئے، میں بھی کیا ہوں گا؟ چلے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ ڈر دے دیتا ہے تو بہت بڑی چیز، اسی کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں۔ لیکن انسان یہ سوچے سب جاتے رہیں گے، میں لے جا کو دفناتا رہوں گا، میں ہی جاؤں گا نہیں، تو یہ اس کا دھوکہ ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آدمی کو سمجھنا چاہیے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل
ہماری باری. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیشہ لوگ میں جنازہ پڑھاتے ہی رہوں گا. ایسا ہوگا کیا؟ ایک دن میرا جنازہ پڑھائے, تمہیں پڑھا سو بس شیخ اب تمہیں اندر سو جاؤ, ہمیں پڑھا. تو میں میرے بچوں سے کہتا ہوں آپ مسجد کو آئیں, پابندی کے ساتھ آئیں. ابھی رمضان ختم ہوگا, رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایسا نہ ہو کہ میں ڈھونڈتے رہ جاؤں, ارے انہوں کہاں گئے, انہوں کا, ارے میرے بابو نماز پڑھتے تھے انہوں کہاں گئے. اگر ایسا غفلت کرتے رہے, نہیں آئے تو لائے جاؤ. مسجد سے کام جاتے ہیں, ہمیں نہیں آئیں گے, ایک دن لا کو کیا رکھ دیں گے, ہم بالا کو باہر رکھ دیں. تب آپ کو پہلی صف میں کھڑنا چاہے تو کھڑنے نہیں ہوا, لا کو سیدھا وہاں رکھ دیں. تو ایک دن آئے گا. اسی لیے کہا اکثروا ذکر هذه اللذات, لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کرو. موت ایک حقیقت ہے لیکن دل زندہ ہونا چاہیے. مجھے ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے. دل اگر مر جاتا ہے, زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. زندگی اصل کیا ہے؟ دل جب تک زندہ. اگر دل مر جاتا ہے تو آپ مردے ہیں. دل اگر مر جاتا ہے تو آپ مردے ہیں. تو یہی بات حدیث میں بتائی گئی, زوروا القبور, قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکرکم الآخرہ, اس لیے کہ قبر تمہیں آخرت یاد دلاتے ہیں. قبروں کی زیارت کرو کا مطلب وہاں جاؤ نہیں, پھول والے کو جاؤ, جمعرات کو جاؤ, ویسا کیا بھی میں بولتا ہوں. زوروا القبور کے معنی جب بھی میت آئے ساتھ جاؤ. شرعی زیارت کرو, قبرستان میں جاؤ, قبرستان میں جا کے دعا کرو, السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر. اے قبر والو تم پر سلامتی ہو, تم پہلے چلے گئے ہم پیچھے آ رہے ہیں. اور وہاں جا کر بتی لگانا, وہاں جا کر پھول برسانا, یہ سب ہماری شریعت میں, یہ سب جینے کے طریقے ہیں. جینے کے طریقے ہیں. حصہ مانو, ایک صاحب مر جاتے ہیں, مرتے ہی ان کی زیارت آتی. اب پورا زیارت میں جا کر وہ ہو کوئی 10 دن تک اور ایک صاحب مر جاتا ہے, پھر ان کی زیارت ہوئے تک ان کا جب 20واں آ جاتا ہے, 20واں کیا پھر اور ایک ہوئے تک ان کا 40واں آ جاتا ہے. ایسا چل لے کو رہا نہیں, چرخہ چلا لے کو رہ جاتا. ایسا یہ زندگی کے یہ ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. نبی نے ایسے سارے طریقے نہیں سکھائے ہیں. مرنے والے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں, دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں. تاکہ یہ دیکھیے اس میں حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز. پہلی چیز کیا بولا میں نے؟ دل سے غفلت کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا؟ موت کو یاد کرنا. دل سے غفلت کو ختم کرنے کیا کرنا؟ موت کو یاد کرنا. موت جس سے کسی کو رستگاری نہیں, کسی کی رستگاری نہیں ہے. تو کبھی آپ سوچیے آپ کے اوپر کتنے لوگ ڈپینڈ ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے, اس کی فیملی کتنے ممبرس ڈپینڈ ہیں. اگر وہ مر جائے تو کتنا سسٹم اس کا اپسیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر ہمیں اچھے رہے, اللہ وہ سسٹم کو کیا کرے گا؟ صحیح کر دے گا. بچوں کے لیے, بیوی کے لیے اللہ پاک کا راستہ ہے, اللہ کا نیک بندہ. تو یہاں یہ بتاتے ہیں دوسری چیز نمبر 2, الانقطاع عن بیوت اللہ. اللہ کے گھروں سے اپنے آپ کو جوڑے تب بھی غفلت دور ہو جاتی ہے. اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, دل غفلت سے دور ہو جاتا ہے. وقراءۃ القرآن, قرآن کی تلاوت کرے تو بھی آپ غافل نہیں رہتے. یہ کتنے کام ہیں اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو. یہ اللہ کا گھر کیا ہے؟ یہ پاور اسٹیشن ہے. ہمارے گلی میں ہو ای بی کا پاور اسٹیشن رہتا ہے, یہاں سے ہمارا ایمان پاس ہوتا ہے. اگر ہمیں پاور اسٹیشن میں نہیں آئے تو اپنا پاور کہاں سے رہنا؟ کیسا تمہارے اس میں پاور رہے گا؟ تو آدمی کو ایمان اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع. رجال لوگ ایسے ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. وہ اقام الصلاۃ. دوسری چیزیں بات ہم نے بتائی, حدیث میں آتا ہے من قرأ 10 آیات فی لیلہ لم یکتب من الغافلین. منیمم ڈیلی قرآن سے کتنی آیتیں پڑھنا؟
10 آیتیں. ڈیلی قرآن سے کتنے آیتیں پڑھنا منیمم. تو ہمارے جتنے بچے ہیں میں کہتا ہوں زندگی میں کتنے ایسے دن گئے کہ آپ نے ہر دن قرآن کھول کے دیکھا؟ ہمارے تو کتنے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو رمضان میں اب تک قرآن کھولے نہیں. موبائل میں وہ ایپ آ گیا تو ایسا ایسا ہی کر رہا تھا، موبائل میں رہتا قرآن کا ایپ، لیکن اس میں آ گیا تو کیا کرتے ایسا سیٹ کر رہا تھا. سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، کتنے لوگ ہیں جو قرآن بھی اب تک بھی نہیں پڑھے. یہ لوگ قابل ہیں. کہا کہ منیمم آیتیں پڑھیں اور تو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچائے رکھے. اسی لیے آدمی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آخرت کی تیاری وہ کر لے. اور اللہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ساتھ دیتے ہیں، اس کے لیے راستے کھولتے جاتے ہیں. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. لیکن کوئی دنیا کے لیے عمل کرتا ہے تو دنیا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. دنیا سب کو مل جاتی ہے، لیکن آخرت ملنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اور حدیث شریف میں آتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کس کو نہیں چاہیے؟ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، سب کچھ چاہیے. لیکن ان الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا بڑی میٹھی ہوتی. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو طاقت دے گا، سلطنت دے گا، قوت دے گا، حیثیت دے گا. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے اس دنیا میں رہتے ہو. تمہارا جو شعر ہے اللہ دے دے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، لوگوں دیکھو دنیا سے کیا کرو؟ ڈرو. دنیا سے ڈرو کیا مطلب؟ زیادہ دنیا میں مگن ہو جاؤ نہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے ڈرو. کیا دنیا کے برابر عورتوں، دنیا سے ڈرو. اور کس سے ڈرو؟ عورتوں سے ڈرو. عورتوں کا فتنہ ایسا ہے کہ آدمی کتنا بھی عورت کو یہ کرے، کسی دن تھوڑا ہو گیا تو کیا بولیں گے؟ میں تمہارے ساتھ آئے جب سے کیا بھی خوشی دیکھی نہیں ہوئی. نہیں کیا بھی کرو تمہیں، کسی دن کیا کی ذرا سیال میں ملیں گی، کیا کی ہوا تو کیا بولیں گے فوراً؟ خوشی کیا ہے میں دیکھی سی تمہارے ساتھ. تو ایسا دیندار عورت نہیں بول سکتی ہے. جس کو دین کا علم نہیں ہے وہ تو بول سکتی، لیکن جو دیندار عورت ہے وہ ایسا جواب نہیں دے گی. وہ شوہر کے ساتھ رہے گی، دکھ میں، سکھ میں، تندرستی میں، خوشحالی میں وہ شوہر کے ساتھ رہے گی. جو کچھ اللہ دیتا ہے اس میں کیا کریں گے؟ وہ گزارا کر لیں گے. دیندار عورت وہ ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار عورتوں کی تعریف کی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. تو یہ عورتیں انبیاء کی ماں ہیں، اولیاء کی ماں ہیں، صلحاء کی ماں ہیں. تو عورتوں کو دیندار بنانا بھی تمہارا حصہ، تمہاری ذمہ داری. عورت دیندار بنتی ہے آپ سے بنتی ہے. آپ اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، تقوی، الہیت، آخرت کے سامنے جواب دہی ان کو سکھائیں تو عورت دیندار بن جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں، لیکن یہ ہمارا جو وقت ہے یہ دعا کا وقت ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم زیادہ وقت ہم دعا میں خرچ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں ہماری بخشش کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی طرف گامزن رکھے، چلائے رکھے. تو میں چاہتا تھا کہ اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سب سے ایک بات کی گزارش کروں
کہ غفلت اتنی بری بلا ہے، اس سے باہر آنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دل لگانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں، اور زندگی میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں دعاؤں سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ دعا کریں، جتنا دعا کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کریں، درود شریف پڑھیں، بار بار درود شریف پڑھیں۔ ایسے ایسے معجزے، ایسے ایسے کرامات اپنی ایسے ایسے معجزے نہیں، معجزے تو انبیاء کو دیے جاتے ہیں، ایسے ایسے کرامات اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ دعا کی کیا برکتیں ہوتی ہیں، ہمارے سارے پرابلم، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے، رمضان کی یہ خیر اور برکتوں والی راتیں ہیں، تو میں سارے بھائیوں سے کہوں گا کہ جو ٹائم ہمارا بچا ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں پر جو زنگ لگ چکا ہے، ہمارے دلوں پر جو غفلت کے تالے پڑ چکے ہیں، یا اللہ اس کو دور کر دے۔ ہمارے دلوں میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل میں نور پیدا کرنا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا، یا اللہ میرے نگاہوں میں نور پیدا کر دے، وفی سمعی نورا، یا اللہ میرے کانوں میں نور پیدا کر دے، وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا، یا اللہ میرے سیدھے طرف، میرے بائیں طرف۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے۔ دیکھا آپ نے کیسی کیسی دعائیں میرے نبی نے سکھلائیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، یا اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، میرا نفس گندا ہو چکا ہے، میرے نفس کو پاک کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اس لیے کہ نفس کو پاک تو ہی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے لوگ کیسے کیسے جتن کرتے ہیں، الٹا لٹکتے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑتے ہیں کہ وہ بڑے آدمی بن جائے، لیکن نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے نفس کو پاک کرنا۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، یا اللہ نفس کا ولی تو ہے، دوست تو ہے، اور نفس کو پیدا تو نے کیا ہے، یا اللہ ہم سب کے نفوس کو پاک کر دے، ہمارے دلوں سے قدورتوں کو، بغض و حسد کو دور کر دے۔ یہ دعائیں ہیں، لیکن میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھیں، ہم گڑ گڑا کر اللہ کے بارگاہ میں دعا ضرور کرتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا آدمی پریشان ہے، پراگندہ بال ہے، کپڑے ایسے ہیں، اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مطعمہ حرام، جو کھاتا ہے وہ حرام کا ہے، حرام کھاتا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے یا میری دعا قبول فرما۔ وَمَلْبَسَهُ حرام، پہنا حرام کا ہے، وَمَشْرَبَهُ حرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ ہم گھنٹوں دعا کریں لیکن عقل حلال نہ ہو، ہمارا نوالا حلال نہ ہو، کسی کا حق ہم نے مارا ہے، ماں باپ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہم کو مل جائے، نہیں ملے گی، پہلے ان کو منوا لو، ماں باپ کو منوا لو، کسی کا حق چھینا ہے تو اسے واپس کر دو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کیا تمہاری زندگی میں عجوبے بتلاتے ہیں، اللہ کا کرم کیسے آتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسے راستوں سے اسے رزق دیتا ہے وہ سوچتا بھی نہیں، یہاں سے مجھے ملے گا، وہاں سے ملے گا، اللہ خزانے آپ کے لیے کھول دیتے ہیں، لیکن شرط ہے عقل حلال۔ عقل حلال، جیسے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم اغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ حلال روزی ہمیں عطا فرما، حرام روزی سے بچا، یا اللہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج ہم کو نہیں کرا،
تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ بہت بہت مبارک وقت ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، آپ کو یاد آتا ہے کہ کہیں کسی دماغ کے نہا خانے میں آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کسی پر آپ نے ظلم کیا ہے، لیکن ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں نیک اگر کوئی ہے تو میں، باقی سب لوگ غلط، جنت خالی میرے واسطے بنی ہے، جہنم میں دوسرے جائیں گے۔ ایسا سوچے تو مشکل ہے۔ اگر آپ اور ہم ایسا سوچتے ہیں تو مشکل ہے۔ میں یہ سوچوں یا اللہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں، یا اللہ میری غلطیوں کو معاف کر، میرے خطاؤں کو معاف کر۔ آپ تھوڑا سوچیے کہ کہیں کس پر آپ نے ظلم نہیں کیا ہے، کسی کا پیسہ تو آپ نے نہیں لیا، اپنی باتوں سے کسی کا دل نہیں دکھایا ہے۔ اگر ایسا ہے تو آج کی رات اللہ سے معافی چاہیے، یا اللہ میں نے کسی کو دکھایا ہے دل تو مجھے معاف کرنا، یا اللہ میں نے کسی سے کوئی چیز لے لی ہے۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کسی آدمی کے تعلق سے آپ نے غلط بات کہی، اب آپ اس کے سامنے جا کر وہ کہنے سے شرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے تعلق، تو جن لوگوں کے سامنے یہ بات کی ان لوگوں کے سامنے جا کر اس کی تعریف کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ آپ کا معاف کروا دے۔ تو دوستو عزیزو، باتیں بہت ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو جوش اور شوق دیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کل عرش میں کل حشر میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے سفارش کریں، کہیں یا اللہ یہ میرا امتی تھا جو تیرا درس سنتا تھا، تیرے مسجدوں کو آباد کرتا تھا، تیرا نازل کردہ کلام پاک پڑھتا تھا، یا اللہ اس امتی کو جنت میں ڈال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب ہو۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم جب حشر میں جائیں گے تو حشر میں ایک طرف وہ سمیہ بن خیاط رضی اللہ عنہ ہوں گی جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی، اور ادھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے، کٹے جگر کے ساتھ، کٹے کان اور ناک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ خباب بن ارد بھی ہوں گے، خبیب بھی ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے لوگ ہوں گے جو اپنے کٹے ہاتھ، کٹے پیر، خون جن سے جا رہا ہوگا، مشک اور عنبر کی خوشبو ہاتھ سے آ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ اللہ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اتنی قربانیاں دے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے۔ میرے نبی نے اپنی پیشانی زخمی کر لی تھی نا، دانت شہید ہو گئے تھے، میرے نبی بھی وہاں موجود ہوں گے کہ اللہ ہم نے اتنی قربانیاں دے کر یہ دین ان لوگوں تک پہنچایا تھا۔ ان لوگوں نے کیا قربانیاں دی، کتنا اس دین پر عمل کیا، جو اتنی قربانیاں، کتنے صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کر لیا، کتنے عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور کتنے صحابہ شہید ہو گئے اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے، کتنی جانیں پھانسیوں پہ لٹک گئیں، اور کتنے لوگ جیلوں میں مر گئے اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ اس دین کی قدر ہم نے کیا کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور اللہ تعالیٰ کی قدر ہم نے ادا کی۔ تو کل حشر میں ان ساروں کو منہ دکھانا ہے۔ دین کھیل مذاق نہیں، آپ ایسے بڑے دین کے متبعین ہیں، ایسے بڑے دین کے امتی ہیں، اس دین کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ کل آپ حشر میں آئیں گے، جائیں گے کہ اللہ میں نے اچھی زندگی کی، بیپار کرا، اس کے بعد مر گیا، آیا ہوں جنت دے دیں۔ کیسے دیں؟ ارے بھائی آپ کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے، دین کے لیے کوئی قربانیاں ہیں؟ یہ دیکھو میرے صحابہ کرام، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی یہ ساری قربانیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کی یہ بیویاں ہیں جو بچے یتیم ہوئے ہیں۔ تو دین صلعۃ اللہ غالیہ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو جنت ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے، اسے مفت میں آپ حاصل کرنا چاہیں، میں حاصل کرنا چاہوں گا تو دین ایسے، جنت ایسے نہیں ملے گی۔
اس کے لیے کوشش اور محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بازوؤں میں اتنی طاقت دے، حوصلہ دے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوط کریں اور زندگی کے آخری سانس تک ہم سچے مسلمان بن کر زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔